بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مجھ سے کہا گیا ہے کہ کل شام ایک سیشن کی صدارت بھی کرنی ہے، اور اس وقت چونکہ وقت کم ہے اس لیے 2-4 منٹ میں بات مکمل کی جائے۔ سب سے پہلے تو ہم SIO کے ذمہ داروں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس نے یہ تقریب منعقد کی، یہ کانفرنس منعقد کی ہے اور مجھے دعوت دی کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں کہی جائیں۔ بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی سے کچھ توقع ہے تو یہ نوجوانوں سے، طالب علموں سے ہے، نئی نسل سے ہے۔ اور جیسا کہ مولانا سلمان صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نصرت بالشباب او کما قال علیہ السلام، کہ مجھے نوجوانوں سے میری نصرت کی گئی۔ تو یہ نوجوان ہر زمانے میں بہت قیمتی ہوتے ہیں اور ملت کا اور امت کا مستقبل ان سے وابستہ ہوتا ہے، اور اسی لیے علامہ اقبال نے نوجوانوں کے سے بہت خطاب کیا ہے اور کئی جگہ ان کا نام لیا ہے، اور اس طرح سے کہا ہے کہ جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے۔ اور یہ کہ یہ نوجوان ملت کا مستقبل ہے، انہیں اگر صحیح رہبری مل گئی اور انہوں نے صحیح طریقے سے اپنی ذمہ داریاں قبول کر لیں تو انشاءاللہ ملت کا مستقبل روشن ہوگا۔ ملت کے مستقبل کے سلسلے میں کئی بار ہمیں کہنے کا اور لکھنے کا بھی موقع ملا ہے، اور میرا نقطہ نظر بہت واضح ہے اس سلسلے میں کہ اس وقت پوری دنیا میں پورے سارے عالم اسلام کی بربادی اور ان کے زوال اور ان کی انحطاط اور ان کی شکست خوردگی اور ان کی پامالی اس وجہ سے ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ اور امریکہ سے پیچھے اور بہت پیچھے رہ گئے، جبکہ ایک زمانہ یہ تھا کہ سائنس کی ابتدا ان سے کی ہے۔ 7ویں صدی سے لے کر کے 13ویں صدی عیسوی تک جتنے بڑے بڑے سائنسداں ہوئے ہیں، چاہے وہ فلکیات کے میدان میں ہوں، چاہے ارضیات کے میدان میں ہوں، چاہے زراعت کے میدان میں ہوں، چاہے ریاضی کے میدان میں ہوں، چاہے ایجادات و انکشافات کے میدان میں ہوں، اس کا 90 اور 95% حصہ جو تھا مسلمانوں کو ہوا کرتا تھا۔ اور وہ اس لیے کہ اسلام نے جب کہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی آبجیکٹ آف ورشپ نہیں سوائے خدا کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو الوہیت کا تصور تھا، تقدس کا تصور تھا کہ سورج میں اور چاند میں اور اجرا میں، فلکی میں اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں اور پتھروں میں کہ ان کے اندر الوہیت موجود ہے، اسلام نے آ کر کے ذہن دیا اور تحقیق کا اور جستجو کا اور چیزوں کی حکمتوں کے جاننے کا دور شروع ہوا۔ اور جیسا یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ علم کی یہ تقسیم جو ہو گئی ہے دینی و دنیاوی، یہ تقسیم بالکل غلط ہے اور بہت بعد کے دور کی پیداوار ہے۔ اسلام نے اسلام نے یہ تقسیم تو کی ہے کہ علم نافع ہے، یہ علم غیر نافع ہے، یہ تقسیم کبھی نہیں کی ہے کہ یہ دنیاوی ہے اور یہ دینی ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام چیزوں کے ان کو نام بتائے گئے، تو جیسا کہ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ تھا کہ اشیاء کی حقیقت، اس کی ماہیت کا علم، اور سائنس اسی چیز کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تاریخ انسانی کے سب سے پہلے سائنٹسٹ تھے۔ تو یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی بہت ضروری ہے، اور یہ جو اس وقت دنیا میں جو ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یورپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم افغانستان پہ ہم پر بم گرایا جاتا ہے، عراق کو پورے طور پر پامال کیا جاتا ہے، شام کو پورے طور پر پامال کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم اسلام ان بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری بات یہ ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اس کا یہ جو قرآن میں حکم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اس کے مخاطب ہم اور آپ نہیں ہیں بلکہ حکمراں ہیں، عرب ملکوں کے حکمراں ہیں، عالم اسلام کے حکمراں ہیں۔
اور جب اس راستے کو وہ نہیں چلیں گے، جب ان کا مقصد یہ ہو جائے گا کہ اپنی ساری دولت کو اس لیے استعمال کریں کہ باہر سے سامان منگوائیں اور انہیں خریدیں، کہ پوری قوم کو صارفین کی قوم بنا ڈالیں، کنزیومرز قوم بنا ڈالیں اور خود عیش کرنا سیکھیں اور اپنے تمام پوری قوم کو عیش پرست بنا دیں، جب تک یہ صورتحال رہے گی کوئی تبدیلی عالمی حالات میں پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے بےحد ضروری ہے ان تمام ملکوں کے حکمرانوں کے لیے اور حکمرانوں سے زیادہ وہاں کے علماء کے لیے کہ وہ حکمرانوں کو بتائیں اور سمجھائیں کہ اسلام یہ کہتا ہے اور تمہاری ساری منصوبہ بندی غلط ہے، تمہیں اپنی منصوبہ بندی کو درست کرنا چاہیے، اور اگر وہ اس کے باوجود بھی بات نہ مانیں تو پورے سواد امت کو، ملت کو اس بات کا حق ہوگا کہ ان حکمرانوں کا گریبان پکڑیں اور ان سے کہیں کہ تم نے غلط راستہ اختیار کیا ہے، تم نے پوری امت کو اور ملت کو پوری دنیا میں ذلیل کیا ہے۔ اگر ابن خلدون جیسا مورخ بعد میں پیدا ہوگا تو وہ ضرور کہے گا، نام لے کر کے کہے گا ان حکمرانوں کا، کہ ان حکمرانوں نے اور ان کے کنبے نے اور ان کے آباء و اجداد نے جن کے ہاتھ میں اقتدار کی زمام تھی، انہوں نے پوری امت کو ذلیل کیا ہے۔ یہ مورخ لکھے گا آئندہ اس کا، تو یہ اپنے ذہن میں واضح رکھیے کہ ہمارا جو پروگرام ہونا چاہیے ملت کا وہ یہ ہے کہ سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، جدید صنعت میں مقابلہ کریں دنیا کی بڑی طاقتوں کا۔ اس کے بغیر نہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں اور نہ ہماری بدحالی اور نہ ہماری پسماندگی ختم ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔